ثبوت کے لیے مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، جنہیں ملک العلماء کہا جاتا ہے، ان کے واقعے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں حضور اعلیٰ حضرت کے پاس لکھتا، رات میں بیٹھا ہوا ہوں، رات ہو گئی، اعلیٰ حضرت اندر چلے گئے، میں بیٹھے میں سو گیا۔ سردی کا موسم ہے، باہر کا دروازہ اندر سے بند ہے، اور جو اندر جانے کا مکان میں دروازہ ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اندر سے بند کر دیا۔ ٹائم گزرتا چلا گیا، کافی رات گزر گئی۔ آپ فرماتے ہیں مولانا ظفر الدین بہاری، اور وہ ایسے ویسے نہیں، بہت بڑے عالم دین اور عاشق رسول گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میں لیٹا ہوا ہوں کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ بجا، میں جب تک اٹھتا کھولنے کے لیے کہ اس سے پہلے خود ہی دروازہ کھلا اور دو لوگ اندر آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں خود ہی دروازہ کھلا اور دو لوگ اندر آ گئے، تو پھر میں ڈر کی وجہ سے جو ہے پریشان ہو گیا، میں زیادہ ڈرنے لگا، اور میں اپنے آپ کو لحاظ میں نے سمیٹ لیا۔ میں نے دیکھا وہ دونوں لوگ اس دروازے کی طرف چلے جو دروازہ اعلیٰ حضرت کے مکان میں وہ اندر کو جا رہا تھا، یعنی بیٹھک کا ایک دروازہ راستے پہ اور ایک دروازہ مکان میں، تو مکان والے دروازے کی طرف چلے، وہ دروازہ بھی کھلا، ادھر سے آواز آئی حریم حریم، وہ ٹھہر گئے۔ اندر سے اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں، مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں میں لحاف کو تھوڑا سا ہٹا کے ڈر تو رہا ہوں، مگر لحاف کو تھوڑا سا ہٹا کے دیکھ رہا ہوں آخر ہوگا کیا۔ اعلیٰ حضرت سامنے کھڑے ہیں، یہ دونوں بھی سامنے کھڑے ہیں، لیکن ان کے منڈھوں کے اندر سے دونوں کے دو دو سانپ نکلے، اور سانپ کھڑے ہو گئے، اور سانپ جیسے کھڑے ہوئے اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک سنائی اور ان سے فرمایا یہ سنو، یہ پیغمبر اعظم کا فرمان نہیں ہے، نبی نے فرمایا کہ انسانوں کے پاس جایا کرو تو انسانی صورت میں جایا کرو۔ اتنا اعلیٰ حضرت نے کہا تو سانپ منڈھوں کے اندر چلے گئے، اور یہ دونوں لوگ سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ آنے والے کون تھے؟ جنات تھے، سامنے کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے آنا ہوا ہے، کیوں آئے ہو؟ تو کہا حضور ہمارا قافلہ افریقہ میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہاں پانی میں وضو کرنے کے لیے گئے، کچھ کوئی چیز بتائی کہ وہ چیز پانی میں گر گئی۔ اب ہم نے تلاش کیا کہ کسی ایسے انسان کو تلاش کرو جو یہ بتا دے کہ یہ پانی وضو کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اب دوستو غور کرنا یہ ہے، پانی خراب ہوا افریقہ میں، افریقہ سے مسئلہ پوچھنے جنات آئے شہر بریلی میں کہ افریقہ سے لے کے یہاں تک بیچ میں علماء نہیں ملے تھے، یا پانی اگر وہ خراب بھی ہو گیا تھا تو پانی افریقہ سے لے کے یہاں تک راستے میں کہیں اور پانی نہیں ملا تھا۔ لیکن دوستو اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ لوگوں دیکھو بریلی کے احمد رضا کی شان کیا ہے کہ افریقہ سے جناتوں نے آنے کے بعد مسئلہ پوچھا، اعلیٰ حضرت نے بتا دیا اور زمانے کی سبق دے دیا گیا۔ اے دنیا والوں دیکھ لو، اس وقت پوری دنیا میں ایسا مولانا کوئی نہیں ہے جیسا علم اللہ نے امام احمد رضا خان کو دیا۔ جنات مسئلہ پوچھنے افریقہ سے آ رہے ہیں، یہ شان پیارے اعلیٰ حضرت کی ہے دوستو کہ جن کی شان کا جواب نہیں۔ وہی امام احمد رضا خان جب دنیا سے گئے 2:38 ہوئے ہیں، دنیا سے پردہ کیا امام احمد رضا خان نے، چلے گئے دنیا سے۔ ایک شخص ملک شام میں خواب دیکھتا ہے، خواب میں کیا دیکھا؟ ایک مجمع لگا ہوا ہے، بڑا مجمع ہے، اور بیچ میں اللہ کے نبی جلوہ فروز ہیں اور بالکل سکون ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، ایسے لگتا ہے کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خاموشی کو توڑتے ہوئے ایک صاحب سے پوچھا ذرا یہ بتائیے آخر یہ خاموشی کیسی ہے، آخر یہ سکوت کیسا ہے؟ تو بتانے والے
احمد رضا ہندوستانی کا انتظار ہو رہا ہے، احمد رضا ہندوستانی کا انتظار۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی لیکن دل کی دنیا بدل گئی، اور دل میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ڈھونڈوں گا اس احمد رضا کو، وہ کون ہے۔ آپ نے یہ بھی پوچھ لیا تھا وہ احمد رضا کون ہے، کہاں کے ہیں، پورا پتہ بتا دیا گیا۔ وہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہندوستان میں شہر بریلی ہے، وہاں کا رہنے والا وہ انسان ہے جس کے انتظار میں آمنہ کا لال ہے۔ اب اس اللہ والے نے سفر شروع کیا، ہندوستان آ گئے۔ ہندوستان آنے کے بعد آپ نے بریلی شریف کا پتہ کیا، بریلی شریف آ گئے۔ آپ کے محلے کا پتہ کیا، آ گئے۔ آنے کے بعد لوگوں سے ملاقات ہوئی اور کہا بھائی میں اس احمد رضا کو جاننا چاہتا ہوں جس کو زمانہ اعلیٰ حضرت کہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ جس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑے پریشان ہوئے، جو دوسرے ملک سے صرف ملاقات کے لیے آیا ہو اور جس سے ملاقات کرنے آیا ہو وہ انسان دنیا میں نہ پایا جائے تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ جب یہ سنا کہ دنیا سے چلے گئے تو آنے والے نے کہا تھا اے لوگوں ذرا یہ تو بتا دو وہ کس دن دنیا سے گئے ہیں، ذرا یہ تو بتا دو کون سے ٹائم گئے ہیں۔ شہر بریلی کی تاریخ بتاتی ہے، دن بتایا گیا اور ٹائم بتایا گیا تو وہی ٹائم ہو رہا تھا جو 2:38 پہ امام احمد رضا نے دنیا سے پردہ کیا ہے۔ بزرگ سمجھ گئے ارے احمد رضا ہندوستان سے گیا ہے اور مدینے والے نے وہاں جو اسے گلے سے لگا لیا ہے۔ انتقال کر کے امام احمد رضا دنیا سے گیا ہے، اپنے نبی کے دیار میں گیا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے گلے سے لگا لیا ہے۔ اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم اس کے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اعظم کا وہ غلام دنیا سے گیا، پیغمبر اعظم انتظار فرما رہے ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی مقام ہے کہ جس کا انتظار کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہو بلکہ مدینے کا تاجدار ہو، اس کی شان کا اندازہ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ جس امام احمد رضا کے انتظار اللہ کے نبی فرما رہے ہوں دوستو، وہ امام احمد رضا کے بارے میں شاعر کہتا ہے رضا کی قبر سے عشق نبی کی بو نکلتی ہے، رضا کی قبر سے عشق نبی کی بو نکلتی ہے مرقد میں بھی ایسا عشق والا اعلیٰ حضرت کا۔ گیا دنیا سے وہ مرد مجاہد ایک زمانے کا، مگر ہے دور دور آج تک بھی اعلیٰ حضرت کا۔ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے اعلیٰ حضرت کو یاد کر رہے ہیں۔ عزیز و امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 4 سال کے بچے، چھوٹی سی عمر ہے، بریلی شریف کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کہ ایک ناچنے والی عورتوں کی سواری نکلی، آپ نے اپنے گردے سے اپنی آنکھوں کو چھپا لیا، اپنی آنکھوں کو آپ نے چھپا لیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے احمد رضا ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو تو چھپا لیا لیکن گھٹنے تو کھل گئے، سطر تو کھل گیا، 4 سال کا بچے کیا ہوتا اس پر احکام شریعہ لاگو نہیں ہوتے۔ یہ یاد رکھیے کہ کوئی نابالغ بچہ کچھ بھی کر لے اسے شریعت نہیں پکڑتی ہے۔ تو امام احمد رضا کی عمر 4 سال کی، گھٹنے کھل گئے کوئی بات نہیں، لیکن سوال کرنے والوں نے کہا کہ تمہارے گھٹنے کھل گئے، سطر کھل گیا، یہ احمد رضا تم نے آنکھیں تو چھپا لی لیکن گھٹنے تو کھل گئے۔ آپ نے فرمایا ذرا سنو، میں نے اپنی آنکھوں کو اس لیے چھپا لیا کہ جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو انسان غلام ملوث ہو جاتا ہے، اس لیے زمانے والوں میں نے اپنی نظر کی حفاظت کی ہے۔ امام احمد رضا 4 سال کی عمر میں زمانے کو بتا رہے ہیں اے دنیا والوں، اگر
سیدھا راستہ چاہتے ہو تو اپنی نظریں صحیح کر لو، انشاءاللہ سیدھا راستہ مل جائے گا۔ امام احمد رضا 4 سال کی عمر میں ایسا زمانے کو پیغام دیتے ہیں کہ جس کا جواب نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ امام احمد رضا نے پوری زندگی اللہ رب العزت کے ڈر میں پیغمبر اعظم کی محبت میں گزاری، اس لیے اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک زمانہ انہیں یاد کرے گا۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، امام احمد رضا سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھنے لا